بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میں حوالت چوری فورم خوش وقتن کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین خوش وقتن فورم آپ قیدگی سے دیکھتے ہیں اتوار کو پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت میاں منظم ایڈوکیٹ ستور اور پاکستان ہمارے سے موجود ہوتے ہیں جو آپ ہی لوگوں کے بھیجے ہوئے سوالات کو جواب دیتے ہیں۔ میاں ویلکم صاحب کو سر۔ میں قید سے مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ ہی اپنی جو ہے مصروف لائف میں سے ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم دیتے ہیں۔ تھینک میاں یو خالد صاحب صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ خالد صاحب، آئی ایم فائن، اوکے سر، الحمد للہ، اللہ جی کا شکر ہے۔ زبردست۔ تو میاں صاحب فورم کا ہم آغاز کرتے ہیں پلیز اس جی۔ سوال کے اوپر۔ میاں صاحب آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہائی کورٹ کے پاس بہت زیادہ پولیس کی نفری جمع ہو گئی ہے، تو ایک ابھی حکومت بھی جمہوری حکومت آ گئی ہے اور اتنی پولیس میں نے بھی دیکھی کہ جو بڑی بڑی گاڑیاں اور پولیس افسران پورا ہائی کورٹ کو بھی گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ کہ جمہوری دور میں بھی اس قسم کی اتنی سختی ایک سیاسی پارٹی کے اوپر، اور پیپلز پارٹی جب کرتی ہے ان کے لیے وہ جو ہے 44 وہ سیکشن نہیں ہوتا، تو ان کے لیے وہ سیکشن کون سا 144 کون سا یہ کیا ظلم ستم ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کے ہاتھے کے پاس۔ جی خالد صاحب، یہ بیسیکلی ایک دو روز پہلے وکلا نے یہاں پروٹیسٹ کیا تھا، اور الانگ ود دا پی ٹی آئی ورکرز، اس کے ریپرزنٹیٹیوز، اس کے لیڈرز، انہوں نے ہائی کورٹ چوک میں ایک پروٹیسٹ کیا تھا۔ چونکہ وہ ہائی کورٹ میں پروٹیسٹ کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دے فیل کمفرٹیبل کہ دے ہائی کورٹ کے قریب یا عدالت کے قریب یا عدالت کی آغوش میں وہ اپنے رائٹس کے لیے ایجیٹیٹ کرتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں کہ شاید ہماری آواز جو ہے اہل عدل ہماری بات سن لیں۔ اس لیے ان لوگوں کا یہ انتخاب ہوتا ہے ہائی کورٹ کے قریب۔ ہائی کورٹ کے گیٹ کے سامنے، مار روڈ کا جو ہائی کورٹ کا گیٹ ہے، انٹرنس گیٹ ہے، اس کے سامنے اس کو جی پی او چوک کہتے ہیں۔ تو یہ آج نہیں بلکہ 94 میں ایک مسلم لیگ نون نے تحریک چلائی تھی، جسے کہتے تھے تحریک نجات۔ جی وہ بھی مسلم لیگ نون نے اور ان کے فالورز نے، ان کے لیڈران نے، ان کے نمائندوں نے اسی چوک میں اہتمام کیا تھا اپنے پروٹیسٹ کا، اور انہوں نے اندر سے آغاز کیا تھا۔ جو ہی وہ گیٹ سے باہر نکلنے لگے تو ان پہ اس وقت کی حکومت نے، اس کے اہل اقتدار نے، ان کی انتظامیہ نے، پولیس نے شیلنگ کی، اور شیلنگ ابھی وہ لوگ ہائی کورٹ سے نکل نہیں سکے تھے تو ان کے اوپر شدید شیلنگ کی، آنسو گیس، ٹیئر گیس، اس طرح وہ لوگ زخمی بھی ہوئے، ان کی آنکھوں میں شدید پریشانی کی لہر دوڑ گئی، آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس طرح کافی مار کٹائی ہوئی۔ تو یہ بیسیکلی یہ صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا پی ٹی آئی کے لوگ یا نمائندے ہی نہیں، بلکہ جس بھی پارٹی کو یہ پروٹیسٹ احتجاج کرنا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ سیف جگہ تلاش کرتے ہیں، سیف جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں ان کو پروٹیکشن بھی ہو اور ان کی آواز بھی سنی جائے، کیونکہ عدلیہ ایک ایسا ادارہ ہے، ایسا فورم ہے جو سب کی لیے پناہ گاہ ہوتی ہے، کیونکہ عدلیہ ہی لاسٹ ریزارٹ ہوتی ہے۔ کیونکہ کہا جاتا ہے عدلیہ ایک ماں کی گود کی طرح ہوتی ہے، جس کو بھی کوئی تکلیف پریشانی ہوتی ہے، جس کے ساتھ بھی کوئی مار پیٹ کے زیادتی ظلم جبر کا اہتمام ہوتا ہے، تو آ کے اپنی ماں کی گود میں آ کے سکون محسوس کرتا ہے۔ ایسے آپ دیکھتے ہیں کہ دو بچے ہیں، ایک بچہ باہر لڑ پڑتا ہے، باغ کے آگے کسی کو مار کے یا مار کھا کے باقی ماں کی گود میں آ کے بیٹھتا ہے، ماما مجھے مارا ہے۔ ایک لمحے ماں یہ نہیں کہتی تم نے کیوں کیا، جاتی کی ہے، ماں اسے میں لے کے سکون دیتا ہے۔ جب وہ سکون کے ساتھ پوچھتی ہے بیٹا تم نے کیا کیا تھا، کہتی ہے بیٹا تم نے کیا تھا، یا تم نے اچھا کیا تھا، لڑتے نہیں ہیں، بری بات ہے، جھگڑتے نہیں ہیں، تم نے زیادتی کیا، چلو ساری کرو، آئندہ ایسی بات نہیں کریں۔ یعنی ایک بار ماں کی گوش میں آنا ضروری ہوتا ہے، ماں کی گود میں آنا ضروری ہوتا ہے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے اور شفقت کے لیے۔ اس کے بعد پھر وہ معاملات ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دو روز پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، نمائندگان نے، لیڈران نے، ریپرزنٹیٹیو نے، چونکہ ان کو سیریس شکایت ہے کہ ہمارا رزلٹ پراپر نہیں ہے، ہمیں 45 فارم کے مطابق جو پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ تھا اس کی روشنی میں فارم 47 جاری نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں تضاد ہے، ڈفرینس ہے۔ اس ایلیگیشن کے پیش نظر انہوں نے اپنا پروٹیسٹ کا احتجاج
احتجاج ریکارڈ کروایا تھا، پروٹیسٹ کیا تھا ہائی کورٹ چوک میں، تو وہاں اس میں کو پولیس نے روکا، کچھ لوگوں کو پکڑا بھی ہے، مارا بھی ہے۔ یہ شکایت ایک دو دنوں سے جاری ہے۔ اسی کے تناظر میں اب چونکہ صبح منڈے ہے، صبح کورٹ بھی کھل جانی ہے، وکلا بھی تشریف لائیں گے، تو جب کورٹ کھلتی ہے تو جو بھی، کیونکہ عدالت میں کسی کو آنے پہ پابندی نہیں ہوتی، ہر بندہ عدالت میں کورٹ پریمیسز میں آ سکتا ہے، تو پھر لیڈران یا جی ورکر کسی بھی پارٹی کے دے فیل انڈر پروٹیکشن، دے فیل انڈر سیفٹی، تو وہ ہائی کورٹ کے احاطے میں جمع ہوتے ہیں، پھر اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ نیا نہیں ہے، بلکہ کافی عرصے سے ہم یہ چیزیں 30-35 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ ہر اگریوڈ پارٹی، ہر اگریوڈ گروپ، ہر اگریوڈ شخصیت وہ وہیں آ کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کراتی ہے تاکہ ان کی بات اہل اقتدار سن لیں اور عدلیہ ہمیں کو ریلیف دے۔ میں صاحب یہ فرمائیے گا، جس طرح میں لوگوں کی بات کرتا ہوں جسے برطانیہ میں رہتے ہوئے میری ڈفرینٹ جو پروگراموں میں جاتا ہوں، فنکشن اٹینڈ کرتا ہوں، تو لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب لوگ محفلوں میں بیٹھ کے برطانیہ جیسے شہر میں باتیں کرتے ہیں کہ جی قاضی فائزہ صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا بلہ چھیننے والا، اس سے ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا، اور جس طرح صدارتی الیکشن ہونا تھا، جن لوگوں کو سیٹوں کا حق بنتا تھا ان کی سیٹیں چھین کے دوسری جماعتوں کو تقسیم کر دی گئیں، کس طرح ایک بندر بانٹ ہوئی، اور اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن نے کاؤنٹنگ کے نام کے اوپر 5-6 سیٹیں اور ان کی کم کر دیں، اور ایک چھوٹا سا فیصلہ جو قاضی صاحب نے دیا اس کی وجہ سے آزاد امیدواروں کو، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ان کو خریدا بیچا گیا، پھر ان کو چینجنگ جو ہے پارٹی تبدیل کر دی گئی، بہت ساری چیزیں جو ہے ایک غلط سمت کی طرف چل پڑی صرف ایک چھوٹے سے فیصلے کی وجہ سے۔ اور اتنی بڑی پارٹی، دنیا کی 10ویں نمبر پہ آنے والی اتنی بڑی پارٹی کا بلے کا نشان چھین لینا، اور اس قسم کا جو سیاہ فیصلہ ہے، جس طرح بھی آپ نے دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی کا بھی فیصلہ جس کو یہی قاضی فیض صاحب نے سنا ہے، اور یہ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ عدلیہ کا یہ جو ہے سیاہ فیصلہ، اس سے پہلے بھی عدلیہ کے بڑے فیصلے ایسے آئے ہیں جس کو جو نامور وکلا ہے ان کے وہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ کیا اس فیصلے کی وجہ سے جو ملک میں بحران پیدا ہوا ہے، جو حالات بھی جا رہے ہیں، صدارتی الیکشن کی آپ کو پتہ ہے وہ تو بن گئے ہیں، اور جو کیا سمجھتے ہیں کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اور اس کو جو ہے امپلیمنٹیشن سے پہلے ہی انہوں نے کوئی جو ریزولوشن پیش کی تھی، بات کی تھی، اور اسمبلی کے اندر کہا جی وہ تو جو پشاور ہائی کا فیصلہ صرف پشاور کے لیے ہے، کے پی کے لیے ہمیں وہ لاگو نہیں ہوتا، تو دوبارہ ان لوگوں سے بھی حلف لے لیا گیا جن لوگوں کے لیے روکا گیا تھا، اسٹے دیا گیا تھا۔ اور ایسے لوگ، کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ پارٹی کی سیٹوں کے اوپر آپ آپس میں یہ بندر بانٹ کر لیں؟ خالد صاحب، ہمارا الیکشن تو الحمدللہ بڑا فیئر ہوا، ٹرانسپیرنٹ ہوا، کوئی ریگنگ نہیں ہوئی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، سب کو اپنا ووٹ ڈالنے کا موقع دیا گیا، سب نے اپنا اطمینان سے، سکون سے اپنی مرضی کے فرد کو ووٹ ڈالا۔ کسی الیکشن میں کسی پریزائڈنگ افیسر نے، کسی پولنگ افیسر نے کوئی دھاندلی نہیں کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں انتہائی پرامن یہ الیکشن ہوا۔ یہ پرامن الیکشن کرانے میں یہ پولیس اداروں کا، نیوی کا، آرمی کا اور رینجر کا بہت اہم رول ہے، اور ان کے جو ایڈمنسٹریٹو ادارے ہیں ان کا بہت اہم رول ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا الیکشن کروایا ہے۔ مگر جو لوگوں کی انگلیاں اٹھی ہیں، جو لوگوں نے شکوے شکایت کیے ہیں، وہ پوسٹ الیکشن سینیریو پہ کیے ہیں۔ جب الیکشن ہو گیا تو کاؤنٹنگ جو مرحلہ شروع ہوا ہے، جب کاؤنٹنگ میں کوئی تفاوت آئی، کوئی پارٹی جیت رہی تھی، کوئی پارٹی ہار رہی تھی، تو نیچرلی الیکشن میں ہوتا ہی ہے، کوئی جیتتا ہے، کوئی ہارتا ہے، جی لیکن وہاں پھر آ کے یہ شکایتیں، یہ انگلیاں اٹھی ہیں، شکوے شکایت ہوئے ہیں کہ جو اس کا جو 45 فارم ہوتا ہے، 45 فارم جیسے کہتے ہیں، جس میں جی پولنگ اسٹیشنوں سے رزلٹ آتا ہے، اس کی روشنی میں پھر ایک پورے آر او کا جو آفس ہوتا ہے اس الیکشن کو سم اپ کرتا ہے۔ لوگوں کا ایلیگیشن یہ ہے، پارٹیز کا ایلیگیشن یہ ہے کہ اس میں فرق ہے، یعنی وہ جو رزلٹ، ٹرو رزلٹ تھا، اس میں تفاوت ہے، اس میں کمی پیشی جی کی گئی ہے، کو من جی پسند بندوں کو جتایا گیا ہے، کچھ لوگ ناپسندیدہ لوگوں کو، پرسونا نان گریٹا کو ہرایا گیا ہے، یہ الزام سامنے آیا ہے۔ جی تو اس پہ بہت ساری جماعتوں نے، نہ صرف پی ٹی آئی ہی
بلکہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، جنہوں نے پچھلی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے میں، پچھلی گورنمنٹ کو کہ نو کانفیڈنس ووٹ کے لیے جو ایفرٹس کی تھی، ان کا بھی یہ فرمان ہے، ان کا بھی یہ ایلیگیشن ہے کہ الیکشن کے پوسٹ الیکشن سناریو میں تبدیلی کی گئی ہے۔ میں جی سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ایلیگیشن ہے تو اس ایلیگیشن کو ویشیٹ کرنا چاہیے، اس کا تدارک کرنا چاہیے، اس ایلیگیشن کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ ختم نہیں کیا گیا، لیکن وہ ابھی بھی مولانا صاحب کا کل کا فرمان تھا کہ شاید جی میں تحریک چلانے پہ سوچ رہا ہوں۔ یہ ملک تحریکوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، اور جی نہ ہی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو وائلیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جو جی کل یا پرسوں پچھلے 3-4 روز سے جو اسمبلی کے اندر جو تماشا لگا ہے، جو انرس کریٹ ہوئی ہے، جو اپرور کریٹ ہوئی ہے، جو احتجاج، پروٹیسٹ اور نعرے بازی ہوئی ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ مہذب قوموں کی نشانی نہیں ہے، یہ مہذب جی پارلیمنٹ کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اس کو دیکھ کے انڈیا جیسے ملک، ہمارے جو اینیمی کنٹری ہیں اور دیگر جو انٹرنیشنل کنٹریز ہیں، پھر ہمارا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، اس سے نہ ہماری اپنے ادارے گرو کریں گے، نہ ہمیں باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی، نہ ہی ادارے باہر سے ہمیں کوئی ایڈ دیں گے، کیونکہ جی بالکل آج کل ملک جو ہے وہ ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے دنیا۔ کوئی جی ملک بھی دنیا سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔ اس کے جی معاملات، اس کے معاشی معاملات، اس کے معاشرتی معاملات، اس کے پولیٹیکل معاملات آئسولیٹ نہیں ہو سکتے، بلکہ انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اب جی باہر کے اداروں کا بھی یہ ایلیگیشن ہے۔ میں لاسٹ ٹائم ڈان میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کے کچھ اداروں نے بھی ایلیگیشن لگایا ہے کہ پوسٹ الیکشن سناریو پہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ وہاں رزلٹ کو جو چینج کیا گیا ہے، عوام کی مرضی کے مطابق جو لوگوں نے ووٹ دیے تھے وہ نمائندے کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ اس میں کسی دوسرے کو کامیاب کروایا گیا ہے۔ یہ الزامات جی جی میاں صاحب آواز نہیں آپ کی آ رہی، آپ آف ہو کے دوبارہ واپس آ جائیں، آپ کی آواز ابھی نہیں آ رہی، کوئی فون کال آ گئی، پرابلم ہوگی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ابھی، آواز آپ کی نہیں آ رہی، آپ دوبارہ آ جائیں۔ جی ناظرین ابھی پروگرام کا بھی جاری ہے، میرا خیال میاں صاحب کی آواز نہیں آ رہی، تو تھوڑی دیر میں میاں صاحب واپس آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میاں صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی تو اس لیے آپ آف ہو گئے ہیں، دوبارہ آپ واپس آ جائیں تو انشاءاللہ پھر ہم پروگرام کو دوبارہ پھر شروع کر لیتے ہیں۔ جی میاں صاحب آواز آ رہی میاں صاحب؟ ہیلو میاں صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ دیکھیں وہ آپ کا مائک آف تو نہیں ہے، اپنا مائک چیک کریں، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی میاں صاحب یہ خرصہ جی میاں آواز آئی۔ صاحب جی جی میاں صاحب آواز آ رہی، جی جی میاں سوری، بیچ میں ایک کال نے انٹرپٹ کر دیا۔ تو صاحب سر جی میں عرض کر کوئی رہا بات تھا کہ یہ جو پوسٹ الیکشن سناریو ہے، اس میں کافی ہمارے ہاں شکوک و شبہات کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، سو مچ سو انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ کے کچھ اداروں نے بھی ایلیگیشن اٹھایا ہے کہ آپ کے پوسٹ الیکشن سناریو ٹھیک نہیں ہے، اس میں آپ کے جو رزلٹ جو ہے اس پر ٹیمپر کیا گیا ہے، اس کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے، اس کو کریکٹلی لوگوں کی خواہشات اور لوگوں کے ووٹ کے مطابق رزلٹ نہیں دیا گیا، بلکہ اس کو اپنی پسند ناپسند پہ گرد محیط کیا گیا ہے۔ یہ الزامات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے الزامات نہیں آنے چاہیے۔ الیکشن کے معاملات میں کیئرفلی کام کرنا چاہیے تاکہ قوم کے اندر ایک مایوسی نہ پیدا ہو۔ اب یہ ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی نہ صرف جماعتوں کے لوگوں کے اندر ہے،
بلکہ جو 10-20-40% لوگ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں انہوں نے بھی اس بات کو ایل فیل کیا ہے. ان کا یہ فیل کرنا ہے کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس میں ایک پارٹی کو پرٹیکولرلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور ایک دو پارٹیوں کو پرٹیکولرلی سپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ الزامات ایسے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ پھر لوگوں کے اندر ناانصافی پھیلتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو مائٹ از رائٹ ہے، پاورفل بندہ جو مرضی کرے، حقدار کو حق نہیں ملتا، رائٹ والے کو رائٹ نہیں ملتا. اس سے ملک کو قوم کے اندر ایک مایوسی پھیلتی ہے. کسی قوم کو اندر مایوسی پھیلنا یا قوم کی امید کو چھین لینا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اس سے قوموں کی ترقی کی بجائے قومیں مایوسی کی طرف جاتی ہیں اور قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. امید جو ہوپ جو ہوتی ہے سب سے زیادہ ایک پہلو اچھا ہوتا ہے جس سے قومیں آگے بڑھتی ہیں. زندگی امید سے چلتی ہے، کسی ناامیدی سے نہیں چلتی، بلکہ لوگوں کے اندر ناامیدی کی لہر دوڑ رہی ہے. یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، ایسے حالات نہیں پیدا ہونے چاہیے. اہل اقتدار کو یہ سچویشن کو ختم کرنا چاہیے تاکہ ایسے معاملات اندر پیدا نہ ہوں. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی کافی عرصے سے یہ سسٹم دیکھ رہے ہیں. انٹرا پارٹی جو الیکشن کی بات کی آپ نے، انٹرا پارٹی الیکشن کبھی بھی کسی پارٹی کے فیئر نہیں ہوتے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، امپارشل نہیں ہوتے. اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. لیکن چونکہ پارٹیاں، یہ ہماری پارٹیاں جتنی بھی ہیں، یہ پی ایم ایل این ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ جے یو آئی ہے، یہ نون لیگ ہے، سب پارٹیاں جو ہے نا یہ وراثتی پارٹیاں ہیں. اس کے اندر کبھی بھی انڈیپینڈنٹ، امپارشل اینڈ فیئر پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے. بلکہ جو پارٹی کے لیڈر کی خواہش ہوتی ہے، جو پارٹی کے ہیڈ کی خواہش ہوتی ہے، وہی سب کی خواہش ہوتی ہے، اور کبھی انڈیپینڈنٹ امپارشل الیکشن نہیں ہوتا. جی یہ نہ صرف الزام پی ٹی آئی پہ ہے، بلکہ یہ نون لیگ، پیپل پارٹی، جے یو آئی سب پہ ہے. کیونکہ آج تک ان کے پارٹیوں کے ہیڈ جو ہیں وہی ہیں جو آج سے 40 سال پہلے ہیڈ تھے. جی کیا 40 بالکل. سال میں ان کے پاس کوئی لیڈر آیا ہی نہیں جو اچھی پرفارمنس دے سکے؟ کیا 40 سال میں ان کے پاس کوئی ورکر ایسا آیا ہی نہیں جو لیڈر بن سکے؟ ایسا نہیں جی ہے. پہلے پی ایل ایم کے نواز شریف ہیڈ تھے، پھر آہستہ آہستہ شہباز شریف ہو گئے، اب آہستہ آہستہ مریم ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد یہ حمزہ ہو جائے گا. یعنی کبھی بھی انٹرا پارٹی الیکشن فیئر نہیں ہوتے. ہاں میں کہتا ہوں جی کہ پاکستان میں ایک پارٹی بہترین پارٹی ہے جس کا انٹرا پارٹی الیکشن پہ آپ شک ہی نہیں کر سکتے. سو فیئر، سو آنیسٹ ہوتا ہے، وہ ہے جماعت اسلامی پاکستان. اس کے الیکشن، اس میں یہ وراثتی سسٹم نہیں ہے، بلکہ ان کا الیکشن ہمیشہ فیئر، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. ان جی کی ایک شورا ہوتی ہے، مرکزی شورا، وہ منتخب کرتی ہے، اور اس کے اندر جو ممبر ہوتے ہیں ان میں سے الیکشن بندہ لڑ سکتا ہے، اور ہر بندہ الیکشن لڑ نہیں سکتا. اس کے تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا پروسیس گزرنا پڑتا ہے. وہ پارٹی فیئر ہے، انتہائی آنیسٹ ہے، اس کے اندر وراثتی نہیں ہے. اب دیکھیں پہلے میاں طفیل صاحب تھے، پھر قاضی حسین احمد تھے، اس کے بعد اس طرح آج کل سراج الحق صاحب ہیں. وہ الیکشن ہار کے انہوں نے ریزائن کر دیا، لیکن شورا نے ایکسیپٹ نہیں کیا، نہیں آپ کام کریں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کبھی بھی کسی کے فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے. صرف پی ٹی آئی پہ الزام لگانا کوئی مناسب یا فیئر ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. تو ہمارے چیف صاحب نے جو ان کا نشان چھینا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے. نہ ہی اس میں قوم ملک کی افلاح کا پہلو نظر آتا ہے، بلکہ اس سے قیاس پیدا ہوا ہے. اس سے ایک مزید افراتفری کا سامان پیدا ہوا ہے. وہ انٹرا پارٹی کو الیکشن کو غلط کہہ دیا ہے، پھر اس کا نشان جب انٹرا پارٹی الیکشن غلط ہے تو پارٹی کا جو چیف تھا وہ بھی انہوں نے چھین لیا، اس کا نشان بھی چھین لیا. پھر انہوں نے ایسی نامساعد حالات میں الیکشن لڑا، پھر بھی وہ کافی سیٹیں لے گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی کرنی مناسب نہیں ہے. جبکہ ایک اور پارٹی کا پرابلم تھا، انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا، صرف اس کو کچھ تھوڑا سا فائن کر کے اس کو کہا آپ اپنے الیکشن اتنے عرصے میں کرا لیں. تو یہ جو جانبدارانہ ایٹیٹیوڈ ہے، جو پارشل ایٹیٹیوڈ ہے، یہ درست نہیں ہے. ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ، فیئر، انڈیپینڈنٹ اینڈ اسٹرانگ بیہیویئر آپٹ کریں، تاکہ سب کے ساتھ انصاف کریں، سب کو انصاف مہیا کریں، سب کو ایک نظر سے دیکھیں. اس لیے کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن ہمارا جی قانون تو اتنا یہ اس کی 4 آنکھیں ہیں، 2 آگے بھی ہیں، 2 پیچھے بھی ہیں. تو ہمارا جی میرے سے آواز پھر نہیں آ رہی. آ رہی ہے. جی اب آ گئی. جی جی
یہ کائنڈلی ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ فیئر جی ایٹیچیوڈ امپارشل ایٹیچیوڈ لیں. کسی کے جی جانبداری کا الزام کیوں لگے کسی کے اوپر؟ جی جب الزام لگے گا جانبداری کا تو پھر ہمارے ہاں ناانصافی والا پہلو نظر آئے گا، جو بری بات ہے. جی. جی میرے صاحب میرا آخری کویشچن ہے جی. یہ فرمائیے کہ ہمارے ایک دوست ہیں نذیر چوہان صاحب، انہوں نے کویشچن بھیجا کہ میاں صاحب سے ان کا کویشچن ہے کہ ان کی زمین ہے قبولہ میں، وہ اپنی زمین جو ہے فروخت کرنا چاہتے ہیں. ان کا کہنا ہے یہ کہ جو ان کی زمین ہے اس کے 6 ایکڑ زمین ان کے حصے میں آتی ہے، تو وہ دی ہوئی انہوں نے کاشتکاری کے لیے ٹھیکے پہ کسی کو. وہ ٹھیکیدار صاحب جو ہے وہ ابھی چکر دے رہے ہیں کہ ٹھیکہ نہیں دے رہے، تو آگے پیچھے چکر چلا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیچنا چاہتا ہوں مگر پاکستان میں آنے کی پوزیشن نہیں ہے، اور ان کی بہن ایک امریکہ میں رہتی ہیں اور یہ یہاں پر رہتے ہیں، اور ان کے جو عزیز ہی ہیں جن کی جو زمین چلا، اور وہ بیچنے جاتے ہیں مگر وہ ان کو کوئی خاندانی دشمنی ہے، وہاں جانا بھی نہیں چاہتے، وہ وہاں بیٹھے ہی بیچنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی ان کے لیے بڑا اچھا میتھڈ ہے کہ وہ اپنا جنرل پاور اٹارنی بنا کے کسی کا نام بھیج دیں جو ان کا ٹرسٹ وردی پرسن ہے، کوئی عزیز دوست ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اس کے نام جنرل پاور اٹارنی بھیج دیں گے تو وہ پاور اٹارنی کے ذریعے وہ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. اس میں احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کی جو منی ہے اس میں وہ یہ شرط لکھ دیں کہ جتنی اس کی اماؤنٹ ہے سیل کی اس کا پے آرڈر بنا کے میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا جائے، تاکہ کل کو کوئی پرابلم نہ آئے. کئی دفعہ دیکھا گیا ہے جب جنرل پاور اٹارنی آتا ہے تو لوگ زمین بیچ دیتے ہیں، بیچنے کے بعد پھر وہ جب سبسیکوینٹلی پتہ چلتا ہے کہ پیسے دیے ہی نہیں، پیسے اس نے خود رکھ لیے. یہ پرابلم آتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں یہ پرابلم خاصا عام ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو چیٹ کرنا یہ ہماری سوسائٹی کا کافی کامن پہلو ہے. تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ جنرل پاور اٹارنی تھرو ایمبیسی بھجوا دیں، وہ پاکستان میں آئے گا، پھر سے پاکستان میں آگے رجسٹر ہوگا، پھر وہ پاور اٹارنی قابل عمل ہوگا، اس کی مدد سے وہ پراپرٹی زمین بیچ سکتے ہیں، رجسٹری کرا سکتے ہیں، انتقال کرا سکتے ہیں، واٹ ایور دے وانٹ. اور یہ ہے کہ احتیاط کر لیں کہ پیسے جی کی انشور کر لیں کہ وہ اس میں لکھ دیں کہ میری پراپرٹی کے سیل کے جتنے پیسے ہیں میرے اس اکاؤنٹ میں تھرو پے آرڈر جمع کرا دیے جائیں، تاکہ ان کو کل کو دقت نہ آئے کہ وہ کل کو پھر وہ آپ کو شکایت کریں خالد صاحب پراپرٹی سے بھیگی ہے، پیسے تو مجھے آئے ہی نہیں، وہ تو خود ہی رکھ گیا. کیونکہ جی ہمارے ہاں یہ پرابلم عام ہے. تو اللہ جی تعالیٰ ان کو اپنے اس مسئلے سے محفوظ رکھے اور اپنا خیریت سے جی اپنا پراپرٹی بیچ جی کے اپنے منی کو انجوائے کر سکیں. جی. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے سنا. میاں صاحب میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے تھینک یو. ٹائم دیا. ناظرین اگر کوئی کویشچن آپ کے پاس ہو آپ مجھے کویشچن بھیج سکتے ہیں. پاکستان کے معروف لائر بھی محمد اسلم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ ہمارے سے موجود ہوتے ہیں، آپ کے سوالوں کو جواب ویلکم دیتے سر. ہیں. ناظرین یہ ویلکم ہماری سر. خوش قسمتی ہے، میں ہماری خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جیسی عظیم انسان جو اپنا ٹائم نکال کر ہمیں ہر اتوار کو ٹائم دیتے ہیں، جس سے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی مل جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسے جو آپ کے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ میاں صاحب کے ساتھ کھول کے رکھ لیتے ہیں، وہ پھر بڑی تفصیل آپ کو جواب دیتی ہیں. میاں صاحب ویلکم. تہہ دل سے مشکور ہوں. انشاءاللہ ویلکم سر. جلد ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. تھینک یو سر. خوش رہو، سلامت رہو خالد صاحب، اللہ کی امان میں. اللہ حافظ.